بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تندرستی دے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، انشاءاللہ اسی جمعے واسطے تیاری کر لی ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پا کے نہا کے سرما بھی پایا ہے، سرما پا کے الحمدللہ اسی بالکل ریڈی ہاں۔ اسی بالکل ریڈی ہو کے مسجد جا رہے ہیں، انشاءاللہ جا کے جمعہ دا بیان سننے ہیں، نال تھانوں بھی سنانے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہوں جا رہے جے گھر نوں۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال الله تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلي من اللحم إراك الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم فيقع من الله ملك مكان قبل أن يقع بالأرض فطيبها نفسا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رحمن واغفر لي أني مغلوب فانتصر رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت واقعی السلام حاضرین و سامعین، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے حوالے دے نال گفتگو ہے جو
کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر قربانی کے حوالے کے نال قرآن و حدیث سمجھ کے اپنے ایمان کو تازہ کریے. قرآن مجید دیا جڑیاں آیات تلاوت کی انہوں کا ترجمہ پیش کرنا. چوتھے سپارے نے شروع فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے لیے قربان نہ کرو، اللہ کے لیے خرچ نہ کرو، اللہ کے لیے نہ دے دو. ترجمہ سادہ کی بنیا ادو تک تسی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جدوں تک اللہ نو سب تو خوبصورت اور پیاری چیز خرچ نہ کر دے. دوسری آیت پاک ہے جڑی وہ ترجمہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا، قربانی کرنے والے لوگ کو اللہ تک قربانی کا خون نہیں پہنچ گا یہاں کو، بلا دماغ کا لحم کہنے ہیں گوشت، نہ دے ٹریا سے پہ کے گوشت آسمانہ دے جانا، نہ ہی اتنے کوئی گوشت کھانے والا، نہ یہ خون آسمانہ دے جانا اس خون کی ضرورت ہے. یہ نال مانی پہنچنا قربانی جڑی زمین تے اسی کرنے ہیں یہ گوشت کی یا یہ خون دی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ تعالیٰ نے تے یہ دیکھنا ہے کہ جدوں تو جانور ذبح کیتا ہے تے تیری نیت کی سی، تقویٰ تیرے اندر کی سی، تو کنا خدا کا فرما بردار ہے، تو خدا واسطے کی کچھ کرنے کو تیار ہے جس وقت تو جانور کو ذبح کیتا ہے. اے گوشت وغیرہ کی خدا نو کوئی ضرورت نہیں، اللہ نو کی ضرورت ہے؟ تیرے دل کے جذبے کی ضرورت ہے. یعنی جس وقت جانور ذبح کر رہا سی وہ دل کیوں رہے گا سی کہ اگر میرا رب میری ساری کائنات اجاڑنے منو کہ میں اجاڑ دیا گا، اپنا ملک وطن کاروبار بال بچہ سب کچھ چھڈ دیا گا، اور جی میں جانور سے چھری چلا رہا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تو جانور ہے، اگر اللہ حکم دے تو میں ہر چیز سے چھری چلا دوں، اور اللہ اس جذبے کو مان بھی لگے گا. ٹھیک ہے نا، جھوٹ موٹ ٹھیک ہے. اللہ دلوں دے ایسا قرآن کی آیت پڑھی ہے ہمارا فإن اللہ بہ علیم، تسی جڑی چیز بھی دندے ہو اللہ دے رستے سے دنیا میں تو تسی مطمئن کر سکتے ہو کہ میں بڑا پارسا آیا میں اللہ واسطے کرنے لگا ہوں، لیکن فإن اللہ بہ علیم وإن تنفقوا بشیء وما تنفقوا بشیء، جو شے بھی تو دمے گا اللہ دے رستے سے تو فإن اللہ بہ علیم، اللہ نو پتہ ہے تمہیں کیوں دیتی ہے. یہ دو آیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ عید والے دن یوم النحر نو آدم دی اولاد ہے جڑی ظاہر سے آدم دی اولاد ہے، ما عمل ابن آدم یوم النحر، قربانی والے دن ابن آدم دا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے احب الی من اللہ احراق الدم، اس دن قربانی کرنے تو زیادہ احراق دم مانی خون بہانا ذبح کرنا، قربانی ذبح کرنے تو زیادہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل ابن آدم کا زیادہ پیارا نہیں. یعنی جس دن عید ہوے گی یا عید کے جڑے دن ہیں تین انہاں دنوں دے وچ اللہ تعالیٰ کو اعمال تے سارے نیک ہوندے ہیں، لیکن سب تو پیارا عمل اللہ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ واسطے کوئی شخص اپنے جانور کو قربان کرے. احراق الدم خون بہانا، خون بہانے کا مطلب ہے
ذبح کرنا پھر خون بہے گا نا جانور کا، تو خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل زیادہ پسند، سب کو زیادہ پسند ہے۔ پھر جی سب کو زیادہ وہ عمل پسند ہے تو پھر سانوں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وہی عمل کریے جڑا اللہ کو سب کو زیادہ پسند ہے۔ نبی پاک نے اس حدیث پاک کے اندر وہ چیزاں دسیاں جڑیاں سانوں نظر نہیں آندیاں، فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا۔ پہلی گل تو اللہ سب تو زیادہ پسند ہے کہ قربانی کی جائے، جانور کا خون بہایا جائے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک یہ قربانی یوم القیامہ لَيَأْتِي لائی جائے گی قیامت کے دن، بِقُرُونِهَا اپنے سینگوں کے سمیت، یعنی اتنے تو اسی ذبح کر کے انہوں مٹا دیا گے قربانی، لیکن قیامت کا دن ہوئے گا تے نہ صرف اللہ تعالیٰ اسے جانور نو لے آئے گا بلکہ بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، انہی سینگوں کے ساتھ، انہی بالوں کے ساتھ اور انہی کھوروں کے ساتھ۔ کھور کا بھی تذکرہ آ گئی، دنیا کے جانور کا کھور ہے سب بے قیمت چیز ہے نا، کھور لا کے لوگ سب چڑھ دیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کھور بھی بے قیمت نہیں، کیونکہ اللہ واسطے خلوص نہ ذبح کیا گیا، لہذا فرمایا کہ قیامت والے دن جن چیزوں کو ہم بے قیمت سمجھتے ہیں، سنگل کی سارے نظر کی قیمت ہے، باہاں کی قیمت ہے اور کھوروں کی قیمت ہے، بے قیمت چیزاں ہیں۔ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانور دے کھوراں بھی لے آئے گا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعْرِهَا وَأَضْلَافِهَا، اللہ لائے گا ان جانوروں کو انہی سینگوں سمیت، انہی بالوں سمیت اور انہی کھوروں سمیت۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ فَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، کہ جانور کی قربانی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کہتا میں باب محاورہ کروں، لفظ نہیں کروں گا تو مسئلہ پیش آئے گا۔ قربانی اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہے بھی مکان میں، مکان کہتے ہیں جگہ، اللہ دے کول کوئی جگہ ہے یا اللہ دے کول جتھے اللہ چاہتا ہے۔ قربانی ایک شخص مسیحات کے اندر کرے گا ذبح، کوئی کھکڑے کے اندر کرے گا، کوئی آپ کے اندر، لیکن وہ کہنا کہ تسی زمین دے ہوتے قربانی ذبح کرو گے، لیکن یہ پہنچ جائے گی بھی مکان قبل ان یقع بالارض۔ قربانی دا گردن اور زمین دے درمیان ایک گیٹ فاصلہ بھی نہیں ہوتا، جو لوگ ذبح کرتے ہیں انہوں پتہ لگانا انہوں نے زمین اور اس گردن کا کنا تھا، جو چھری چلانے آتے خون نکل دیا زمین تے ڈگ دیا کنا کے چیر لگتا ہے، میرا خیال ہے سیکنڈ لگتے ہیں، ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، حدیث پاک ساری یہ حدیث ہے کہ یہ قربانی اللہ کے پاس اس مکان میں پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، قبل اس کے کہ قربانی کا خون زمین پر گرے، یعنی کہ اینی کی جگہ ہے گردن اور زمین کے درمیان، اس جگہ خون نکل کے زمین تک پہنچنے کے ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن زمین تے پہنچن تو پہلا انہاں ایک دو سیکنڈاں دے اندر ایک قربانی ستویں آسمان پہ اس جگہ تے پہنچ دی ہے جہاں اللہ نے مقرر کی ہے۔ قربانی کیا انہوں پار لگتے ہیں، کیا انہوں مطلب کوئی انجن نہیں، ایک قربانی کرنے والے دے خلوص، وہ دی وفا، وہ دی محبت، وہ دے جذبے دی طاقت دے نال ایک قربانی اللہ دے حضور پہنچ جاتی ہے، اس تو پہلے کہ قربانی دا خون زمین پہ گرے۔ پھر آگے فرمایا کہ فتیبھا نفسا، لوگوں اینیاں قربانی دیاں قربانی کرنے دا اینے اجر نے، اینے دی عظمت ہے، فتیبھا نفسا، کہ قربانی کو بوجھ نہ سمجھا کرو، ایک چٹی جرمانہ
سمجھ کے نہ کریا کر، فتیبوہا خوش دلی دے نال، پوری آمادگی اور پوری محبت دے نال، اپنے نفس دی محبت دے نال قربانی کریا کرو۔ جدو اس قربانی نے قیامت والے دن آ جانا ہے، وہ حدیث بھی میں خدمت پیش کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانوروں خوب موٹا تازہ کرو، انہوں کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ پل سراب دے اوتے، سراب کا جڑا پل ہے، پل ہے جڑا جہنم دے اوتے بنیا ہوا ہے، اور قرآن مجید دے وچ او دے بارے چ آیا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی شخص ایسا پیدا نہیں کیتا اللہ نے الا واردها، جو کہ اس پل کے اوپر نہیں چڑھے گا۔ کوئی نہ سمجھے کہ میں اس پل تو بچ جاؤں گا، جہنم دے اوتے پل، اس پل تو وہی لنگے گا جنہوں اللہ تعالیٰ پسند کرتا، دوسرا بندہ نہیں لنگ سکے گا۔ تے اے جڑی قربانی ہے یہ تعلق تو خدا دے نال وفاداری، خدا دے نال محبت اور خدا واسطے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ لہذا فرمایا کہ قربانی تازی موٹی اور تگڑی کرو، کیونکہ ایک پل سراتے تھوڑی سواری بن جائے گی، یعنی اس پل دے تے جتوں لگنا مشکل ہے، یہ سواریاں اگر انسانوں طرح قربانی کی دی ہے اور قربانی کی روح کو سمجھے آتا ہے اور قربانی کی شرائط پوری کی دی ہے، قربانی کی خدا کا قرب، خدا دے نال نزدیک ہونے کا ایک عمل ہے جڑا قربانی کہلانا ہے۔ جانور صرف ذبح کرنا تے نہیں، میں کیا ذبح تے انسان کرے لیکن وہ اندر تقوی نہ ہوئے، پرہیزی نہ کرے خدا دی نافرمانی کو، باقی سارے کام ٹھیک تے رکھے دے انہوں نے، کہ صرف آ کے تمہیں جانور ذبح کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ تے حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ خوش دلی دے نال قربانی کرو، خوشی خوشی اللہ دے رستے سے جانور دیا کرو، کیونکہ پل سرات کے اتنے بھی ایک قربانیاں جانور جڑے ہیں یہ تھوڑی سواری بن جان گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پوچھا، وقال اصحاب رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اصحاب رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ما هذه الاضاحی، کہ اے اللہ کے پیارے رسول قربانیاں کی مقصد ہے، کی ہے اسی جڑا یعنی کرنے تے اسی ہیں، تھوڑا آرڈر ہے ذبح کر رہے ہیں، لیکن سانو یہ دسو کہ ایک ہی چیز ہے، کیوں ذبح کرنے ہیں قربانیاں جڑی ماں هذه الاضاحی، اس کے اندر یہ نہیں کیا کہ اسی کریے یا نہ کریے، ٹھیک ہے کرنے تے اسی ہیں، تھوڑا حکم ہے قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ دسو کہ یہ دے اندر کی ہے فلسفہ کی ہے، کیوں اسی قربانی کرنے ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ میرے اصحاب یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی اس واسطے ذبح کرنے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک عمل کی دس اور اتنے ہی گل کو ختم نہیں کیا، صحابہ نے اگوں ایک اور سوال پوچھ لیا، یہ تو منیا کہ ابراہیم نے ذبح کی دی تے اسی بھی انہوں دی عادت جو انہوں دی عادت تھی اسی بھی وہی کیتا، اسی بھی ذبح کر لیا، لیکن قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، وہ نے ٹھیک ہے اسی کرنے پہ ہیں ذبح، ابراہیم علیہ السلام ساڈے اپنی بھی سنت بھی ہے، لیکن فما لنا فیہا، جب ہم قربانی کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ یعنی اس قربانی کے بدلے یہ تو منیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنت ہے، جب اسی کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت کے مطابق ساری بھی عادت ہو جائے گی، لیکن ملے گا کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بكل اشارۃ حسنہ، قربانی کے جانور دے ہر وال دے بدلے نیکی ملے گی، قربانی کے جانور دے ہر بار، ٹکے دے کنے وال ہوندے ہیں، بکرے دے کنے وال ہوندے ہیں، تے جڑا دمبا ہے وہ خیر ہی ہوندا ہے، لہذا صحابہ کرام دے تے قدرتی طور تے بات کر رہے والا ہر وال دے بدلے اگر نیکی ملے، بكل اشارۃ حسنہ، قالوا پوچھنے لگے صحابہ فصوف یا رسول اللہ،
ਤੇ ਯਾਲਾ ਢਗਿਆਂ ਦੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੰਬਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖੀਰੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਫ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਸੂਫੀਆ, ਇਹਦੀ ਸੂਫ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने गल लंबी नहीं की थी, आपने फरमाया बिकुल इशारत मिन सूफी हसना। हाँ हाँ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੰਬਾ ਉਹਦੀ ਸੂਫ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਕੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇਕੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। कोई हद है अल्लाह ताला ने अता करने दी, लेकिन मसला यह कि असी कुर्बानी के रूह को नहीं समझते। साड़ी कुर्बानियां कबूल होणगियां अल्लाह के रस्ते च। असी तो इसे यही दुआ करनी, अल्लाह असी गुनाहगार हाँ, बेइल्म हाँ, सानू कोई पता नहीं कि असी किहड़े लफ्ज़ बोलते हैं मूँह चों और उन्हां दा मतलब कितना खतरनाक निकलता है। और साड़ी कुर्बानी जिहड़ी है उहदे विच कोई साडा जज्बा नहीं, असीं रब दे करीब होने की कोशिश नहीं करते। तुसीं जरा सोचो इस गल नूं कि अल्लाह दे करीब होए इंसान, जिहड़े असूल मैं तुहाडी खिदमत च रखे सन कि, और मैं नहीं वो असूल दसे ना किसी होर हस्ती ने दसे ने, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे बेटियां ने दसे ने। उन्होंने बेटे हज़रत हाबील ने दसे सन उस गल कि कुर्बानी उसकी कबूल होएगी, इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि जो बंदा अल्लाह से डरने वाला होगा, मुत्तकी और परहेजगार होगा, अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करेगा। अच्छा हुण मैनूं दसो कि असीं मुत्तकी हैं। कुरान ने कहा कि इब्राहिम का मुकाम इस वास्ते बढ़ाया कि इब्राहिम अल्लाह की वफा, इब्राहिम ने अल्लाह से वफादारी करने का हक अदा कर दिया। यानी अल्लाह का एडा वफादार बंदा सी कि इस कायनात के अंदर कोई वफादारी का कोई सबूत नहीं दे सके जिन्ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। वफादारी है ना, ये उन्होंने जिंदगी है, हज, ये कुर्बानी, ये तवाफ, ये खाना काबा, ये सही, ये सफा मरवा, ये अरफात का मैदान, ये जबल रहमत, सारा कुछ तो हज़रत इब्राहिम के खानवादे का ही काम है, उत्थे उन्हों का ही है सारा कुछ। मुकाम इब्राहिम अल्लाह ताला कहता है कि वफादारी की है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस तरह तुसी भी वफादारी करते नहीं सकते। तुसी किस तरह नजर कोई करो, थोड़ा बहुत करो ना उस तरह की कोशिश। साड़ियां कोशिशां तुसी देखते ही पे हो, असीं वफादारी साड़ी देखो। अल्लाह कहता नमाज पढ़ो, असीं कहते नहीं पढ़नी, नहीं पढ़ोंदी। अल्लाह ताला कहता है गरीब मस्कीन के सिर ते हथ रखो, असीं आने अगे फिटे दे। अल्लाह ताला कहता है कुर्बानी करो, असीं आने ये मोबाइल लेना 60,000 का 80,000 का मोबाइल लेना, पहले LCD भी टुटी दी है वो तो ले लीए। मुंडा आंदा 125 लेना ते अल्लाह आंदा क्या कुर्बानी दो, वो काम करा या ऐ कर। कुछ बड़े नेक ने ते वो आंदे ने कि भाई आखिरी दिन जो होना है फिर उन्होंने सोचना कि लोग कुर्बानी देंदे पे ना ते यार साडे जाने की करनगे, ये फिर मुंह देखणगे, फिर उठदे ने ते सीधे सीधे ही आखदे ने यार साडे जाने मुंह देखणगे, ईद वाले दिन ते साडा भी हिस्सा पाओ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਯਾਰ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਫਤਵੇ ਦਾ।
لیکن دین کی روح تو تھوڑے سامنے رکھ سکنا نا. جہاں بندہ ہے کہنا کہ میں نیانے کی وجہ نہ قربانی دین لگا کیوں کی کھان گے منہ دیکھن گے لوگوں کے یا لوگ کی آخر گے کہ منڈا بھی باہر ہے جی شرمندگی ہوئے گی مجھے کوئی قربانی نہیں آؤں وہ نہ پیسے خرچ کرے. ہاں جی نہ خدا کے کہن سے کوئی نیک عمل کیتا نہ وہ کوئی آخا منیا نہ نماز پڑھی 5 وقت کی پڑھنی ایک بھی نہیں پڑھتے پھر لوگ نہ روزے رکھے تراویاں دے اللہ نے آخیا آدھا گھنٹہ کھلو نے آخیا میرے کو نہیں کھلو ہوگا. یہ وفادار تو دیکھو بندہ کا دینا پیا قربانی ہر چیز مل رہی ہے انہیں. ہاں جی منڈے کے ویاہ کے پیسے ایسے سوچے نے کہ گوڈے گوڈے تک دبے گئے ہیں لوگ. قربانی کی باری آئی ہے تو ڈھونڈتا پیا کہ کوئی مویا کا جانور لب جائے کہ پیسہ نہ لگے میرا اگر تو ٹال ہی جائے گا کہ میں آخنا کہ لبا نہیں سی یا دوڑ گھنٹے کی سی جی لبے تو ایسا کہ حصہ پائے کہ مجھے پتا بھی نہ چلے کہ پیسے پائے کوئی 24,000 روپیہ مرنے پہ گھر کھان نہیں. لیکن پتا چلتا ہے کہ جہاں موبائل چوری ہوا سی وہ 1.5 لاکھ روپے کا وہ بعد پتا چلتا ہے کہ موبائل جہاں سی منڈے کو وہ 1.5 لاکھ کا سی 2 لاکھ ادو آتے سو کہ سارے کوئی دوانے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو دھوکھا دینے کی کوشش کبھی کام وہ کہتا ان اللہ بھی علیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کس جذبے سے قربانی دے رہے ہو. سارا جذبہ تو دیکھو ذرا LCD ٹوٹ جائے تو شام تک بنے رہے سن چین نہیں آتا رات لنگنی کی نے قربانی کی باری سانو موت پی پی ہے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے پے ہیں خون دوڑا لگتی پہ سر چکتے پے ہیں. مسیطیں آنا دوبارہ نہیں آنا نا کیا صرف قربانی کی چھری پھرنا اللہ نے اللہ کا قرب ملنا ہے باقی کام جڑے نے یہ متقی لوگ نے جڑے قربانی کرنے لگے. میں نہیں کہنا کسی کو میں تنقید نہیں کرنا لیکن اگر دسنا گا نہیں تو پھر کیوں بیٹھا تھا میں. ہر بندہ غور کرے کہ جہاں بندہ قربانی دین لگا ہے وہ متقی ہے وہ خدا دے مہربان تو ڈرنے والا ہے جتوں اللہ منع کرتا منع ہو جاتا ہے. جہاں سارا معاشرہ ہے جہاں قربانی دین گے لوگ یہاں دیا زندگیاں کا مطالعہ کرو. کسی سے تنقید نہیں کرنا میں چاہتا لیکن کیا ضائع کر دینا اپنا پیسہ. میں پچھلے جمعے بھی کیا کہ خدارا اور کچھ نہیں کر سکتے. متقی بننا تو بڑا مشکل ہے نا. سود کھانے پہ ہیں جی نکاح و طلاق کے اندر بغیرتیاں کرنے پہ ہیں پیسہ ناجائز سٹنے پہ ہیں ناچ گانا سارے رگ رگ کے اندر پیوست ہو چکا ہے. شادی بیاہ دے اسی خدا دیا نافرمانیاں دے حدود توڑنے بے پردگی بے شرمی کیڑا کام ہے جڑا اسی تین سارے کاماں دی موجودگی دے اندر کیا ساری قربانی متقی دی قربانی ہوئے گی. نماز روزے کا تو چھڈ ہی دینا کوئی سوچو ایک بندہ نہ کہ جو نماز پڑھتا وہ بھی نماز کا ترجمہ نہیں آتا پتہ نہیں میں کی کرنا پیا. تو یار میں تو قرآن کیا کی کہتا پیا کہ لا ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ. اور لوگ ایویں نہ کرو فضول کام. اللہ کے کول نہ گوشت جانا نہ وہ خون جانا. اللہ کے کول جانا کہ تم واقعی اللہ کو ڈرتے ہو تھوڑے دل سے خوف خدا ہے کوئی تھی اللہ کی محبت کے اندر یہ دین لگے ہو. اور جدو اسی تلاش کریں گے سستیاں چیزاں ردی مال گئے گزرے مال تلاش کرنے سی کوئی گائیں لب جائے سوڑی لب جائے جی تے مطلب ہے کہ خرچ کھ نہ آئے. قرآن مجید نے کیا کہ ولا تیمموا الخبیث منہ اے ظالمو چھانٹ چھانٹ کے بھڑیاں چیزاں لبتے ہو میرے دین لئی. خبیث چیزاں جڑیاں مطلب ہے کہ اچھیاں نہیں تھانوں تو میں کہا سی کہ سب تو بہترین چیز دیو گے تو پھر میں خوش ہوواں گا اور خوش نہیں ہوں گے. اور تسی جڑی چیز خدا اللہ واسطے دے ہو وہ دے بارے بڑا کمال لفظ بولیا مطلب بھی آخری تھانوں آپ کڑا جدوں تسی صاف کر کے وچ پڑیاں کڈ کے دندے ہو نا اللہ والا اگر تھانوں دندیاں جان نہ کہ لو تسی نہیں لو گے. اے قرآن کہتا پیا اللہ نو دندے ہو کیڑی چیز
خود اگر تمہیں کوئی دے نہ چیز تو تھی نہیں لگو گے، یعنی جی چیز اپنے واسطے پسند نہیں کرتے وہ چیز اللہ کو دینا چاہتے ہو تو پھر آتے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ناممکن ہے۔ قرآن پاک کی جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکی نہیں مل سکتی، کوئی ثواب نہیں ملے گا جب تک تم وہ چیز نہ دو اللہ کو جس سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو۔ سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ کے راستے میں جب تک نہ دو گے تو حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے کے رہن والے تھے، انہوں نے کول ایک باغ سی بیرہا، وہ نام سی بیرہا، کھجور دے 600 درخت سن، 600 درخت کھجور کا درخت اج تے پیوندی کھجورا ملتی ہے نا، تھی لاؤ ہو سکتا 2-4 سال یا کچھ سال پہلے ہی دے چڑتی ہے۔ وہ جڑے کھجور سی وہ آندا کوئی سی تے کوئی اگو پوترے دوترے ہی کتے کھاندے سن، لانے والا کھجور کا پھل نہیں سی کھا سکتا، یعنی کہ 600 درخت نہ جانے کنیاں پشتاں تو بعد وہ باغ باغ بنیا ہوئے گا۔ تے حضرت ابو طلحہ انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھڑیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ پاک نے کہا کہ وہ چیز دیو جڑی بہت پیاری ہے، اس باغ نال مجھے بڑی محبت ہے۔ جدی کشتی آیا ہوئے گا 600 درخت نے پھلدار، یہ زیادہ پیاری چیز محبت والی میرے کو کوئی نہیں، تے نیکی تے مجھے مل نہیں سکتی جدوں تک میں سب تو پیاری چیز نہ دیا۔ تو یا رسول اللہ تسی گواہ رہو، میں نیکی لینی ہے، میں 600 درختوں کا باغ فی سبیل اللہ بڑی خدمت سے پیش کر دیں، جنہوں مرضی دے چڑھو۔ دیکھو ذرا انہوں لوگ اسی لوگ کون لوگ، حضرت زید بن حارثہ سن کے آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم سب سے بہترین چیز اللہ کو نہ دو۔ انہوں نے حساب لایا کہ میں نے کہڑی چیز سب سے زیادہ پسند ہے، انہوں نے کوئی ایک عربی نسل کا شاندار گھوڑا سا، وہ جنگا استعمال کرتے سن، گھوڑا جڑا ہے انہوں نے واسطے بڑی قیمتی سی، اونٹ بھی بڑا قیمتی سی، لیکن گھوڑا تو کتے کتے ہوتا سی، اونٹ کے اتنے سواری کرنی مشکل سی، گھوڑے کے اتنے سواری کرنی آسان سی۔ اونٹ جڑا ہے سچ کھولے کھانا بندے دیا آندرا بھی ہل جانیا اونٹ کے اتنے سفر کرتے، جنہوں نے کیتا ہے انہوں نے پتا ہے۔ تو پھر جڑے لوگ اونٹوں کے سفر کرتے ہیں وہ نال گدھا بھی رکھتے ہیں، یا گھوڑا بھی جب تھک جا گے تو گدھے سے بہ جائے، گدھا ہوں سوفٹ چلتا سیدھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس گھوڑے کو زیادہ پیاری منو کوئی چیز نہیں، تو میں یہ گھوڑا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تھوڑی خدمت سے پیش کرنا سب تو پیارا منو یہی ہے، اس کو زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ اندازہ کر سکتے ہو لوگوں نے کی سبق دیتا سن، اسی کی کرنے پہ اسی تے آواں جے میلے آئے دے ماردار دی تے نہ منہ نہ ہاتھ نہ نماز نہ روزہ نہ خوف خدا نہ پردہ نہ حیا نہ شرم، اور دوڑے دے چھڑیاں بڑی دیاں حساب آلو حساب آلو حساب آلو، اور کدی میں وہ گل تے کرتا ہی نہیں جڑی علماء کرتے، وہ کراں تے میں جاواں کتنے، لوگ تے مینوں پڑھ لین گے۔ علماء نے کیا کر ستاں کروانی جی، ایک بندہ بے ایمان ہے نا، ایک بندہ بے، اور لوگ علماء کا فتویٰ میرا نہیں ہے، میں صرف احتیاطاً تمہیں کہنا، احتیاطاً ایک بندہ کہ بے ایمان شامل ہو گیا، بے ایمان تو مراد کی گھٹ توڑتا تو بھی بے ایمان ہے، وعدہ خلاف، بے شرم، لچر گان والا، بے پردہ، کمائی کا دھیان نہ رکھنے والا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والا، بے نماز۔ ایک بندہ ستاں شامل ہو گیا، ستاں کی قربانی کا بیڑا گرک کرے گا۔ لبیے ہوں سات نمازی کتوں لبدے پورے پیڑ چ لبو، 7 نمازی لبو، 7 حلال کھانے والے لبو، اور 7 پارسا بندے لبو متقی، تے پھر 7 قربانیاں دے وچ اکٹھا کرو نا، مینوں پتہ لگے۔ میں تے کم از کم ہار گیا اس کام تو کہ مینوں 7 نمازی لب جان جنہاں دے بارے میں کہاں کہ پرہیزگار نے، انہاں یہ متقی نے، یہ خدا پر ڈرنے والے نے، اور یہ خدا کے راستے سے پیاری تو پیاری چیز قربان کرنے والے ہیں۔ میں نے کوئی ایسا سمجھو تو میں قربان، میں بھی ایسے معاشرے کے ہی ہوں نا، میں کو باہر تو نہیں آیا، باہر کتنا بھی بہتر ہو سکتا ہے انسان۔ تو پھر سوچیے قربانی کرنے تو پہلے کہ سارے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جس بندے کو وسعت ہے نا قربانی دے سکتا قربانی، قربانی دینے کا زیادہ تو زیادہ 40,000 روپیے ہو گئے تو قربانی ہو گئی، تو ماڑا اگر جانور درمیان ہے تو ہو سکتا 30,000 بھی لگ جائے،
30,000 ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਥਾਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਐਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਫਿਕਰ ਦਾ کہ ضرورت تو زائد اگر ایک بندے کو 40-50,000 روپیہ ہے یا ضرورت تو زائد ہے، ضرورت تو زائد ہے کنیاں چیزاں کٹھیاں کرو جڑیاں کدی استعمال ہی نہیں کیتیاں گھر چ پئی دیاں۔ میں تے کہنا ساڈے گھر میرا ایک بھرا آیا تے او دے گھر چ اینا کہ لوہا تے مشیناں نے نا پئی دیاں، میں نا جے تو میں ویچ چھڑے تو ساری عمر کھاندا رہ گیا۔ ساڈے گھر دی فالتو چیزاں سی کتے سکریپ والے نوں ویچی اینا تے اینیاں کہ نا کہ ساڈیاں مطلب ہے کہ کئی ضرورتاں پوریاں ہو جائیں، اینیاں فالتو چیزاں نا ساڈے کول تے اپنی ضرورت دی چیز تو اوتے اگر کسی بندے کو قربانی دے پیسے ہے نا تو نہیں کرتا پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ، جس کے اندر قربانی خریدنے کی طاقت تھی، لیائی یضحیہ، یہ طاقت تھی کہ وہ قربانی کرے، فلم یضحی، تو اس نے پھر قربانی نہیں کی۔ کر سکتا سی 30,000 روپیہ لا سکتا سی، 40 لا سکتا سی، کمیٹی پا سکتا سی، 2 سال جمع کر کے قربانی دے سکتا سی، لیکن فلم یضحی، تو پھر اگے 2 طرح دے لفاظ نے لکھا فلا یضحی مصلی، جدھر میں نماز پڑھا گا نبی پاک کی گل تو دیکھو ذرا، مصلی میں مصلی تے جدوں کھلواں گا وہ شخص جڑا قربانی دے سکتا سی سخت ایسی نہیں دیتی، مسلے تے جدوں میں کھڑا ہوا گا خبردار میرے مسلے والے پاسے آیا، یعنی کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری روایت کے اندر ہے فلا یقربن مصلی، آنا تے حاضر ہونا چھڈیا میرے مسلے دے قریب بھی مینوں نظر نہ آیا۔ خدا دے نال بے ایمانی ہے، خدا دے نال 2 نمبریاں کرے تے او دے پیغمبر دے لاگے آوے۔ میرے بھائیو یہ مسئلہ تے ہون بھی موجود ہے۔ صرف قربانی دی باری سانوں گلاں آندیاں نے بیاہ واسطے، لہنگیاں واسطے، خسریاں واسطے، موبائلاں واسطے، سیڑیاں واسطے، تھانے کھپانے واسطے، جھگڑیاں واسطے پیسے نکل آندے ہیں، لیکن قربانی واسطے سارے کولوں پیسے نہیں نکلتے تے اسی تقوی اور پرہیزگاری کرنے لئی تیار بھی نہیں تے یہ گلاں نکلیاں نا سارے معاشرے دی جنہاں تے اسی میں تے کہاں گا کہ ہن ہی نیت کر لئیے اجے عشرہ جڑا ہے نا ذی الحجہ دا عشرہ 10 دن نے جڑے 12 دن بڑے قیمتی نے۔ قرآن مجید دے وچ ایک سورت ہے بقاعدہ والفجر والیالین عشر، اے جڑے 10 دن ہے نا جڑے انہاں دی بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اینا کہ خوش ہے انساناں دے انہاں دناں دے اندر
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਾ ਕੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੈਸਾ, ਪੈਲੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਪੈਦਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੇ ਦੇ ਕਫਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਯੌਮ ਉਰਫਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ 1 ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਅਗਲਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣੋ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਜੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਖੂਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੁੱਤਕੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤਕਵਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਦਾ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪੱਕਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। 7 ਬੰਦੇ ਨਾ 7 ਚ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਦੀ ਸੁਣਨੇ ਕਰੂ। ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਵੀ ਅਗਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਏ ਨਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੋਟੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜੀ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੇਜੀ ਤੇ ਜਾ ਪਾ। ਇਹ ਉਲਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਦ ਤੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਕਵਾ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਖੜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਕਵਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੋਟੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਬੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਵਰਨਾ ਛੋਟੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾਬ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਬਾਬ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ, 3 ਹਿੱਸੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਨੇ ਅਸਨਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਭਣੂਜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਗੜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ, ਟੋਟੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਆਇਆ ਦਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ 1 ਬੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਪਰ ਦਰਦ ਨੇ ਰਾਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਖਲਮਾ ਅਸਲਮਾ ਵਤੱਲਾਹੂ ਲਿਲ ਜਬੀਨ। ਔਰ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
خواب دے اندر کیا سی کہ اپنی سب تو محبوب چیز جی سب تو پیاری ہے وہ خدا کے رستے چ قربان کر. ابراہیم علیہ السلام نے سویرے اٹھ کے اپنی خواب کا حساب رکھ کیڑی چیز ہے سب تو پیاری, کدی کوئی کدی کوئی. پھر خیری 3 دن لگاتار جدو خواب آیا پھر ابراہیم علیہ السلام ہے تو خواب ہی سی نا, خود قرآن مجید نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا صلاح کی تھی کہ یا بنیا انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے روز ہی خواب آتی ہے کہ خواب کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, تیرا کی مشورہ ہے؟ ذبح کرنا ہے تو اللہ کے راستے توبہ توبہ ایسے کر لی ہے. میں گل کر چڑی ہے تھی سن لی ہے, کبھی اس گل کے اندر وڑ کے تو دیکھو 100 سال بعد اللہ بیٹا دے پھر وہ بیٹا چھوٹا بھی نہ ہو, چھوٹے مر جاتے ہیں لوگوں کا نا صبر ہو جاتا ہے. بچہ جب 13 سالوں کا ہو گیا دوڑتا سی, کام دھندے کرتا سی, گل بات پیغمبر سی, خوبصورتی کی انتہا. منظور ماذا تری, کی خیال ہے تیرا؟ ادھر دیکھو تو اپنی قربانیاں بھی دیکھو. بیٹے نے کیا یا ابت افعل ما تؤمر. یہ لفظ نا جڑے علماء جانتے ہیں کہ انہاں لفظاں دے اندر اتنی کہ جلدی ہے. یا ابت افعل, اے ابا کر. یہ بھی نہیں کیا ابو کو وچ گل پائی ہوئے کہ ابا جو کچھ تیری مرضی, نہ نہ بس لفظ ہی چھوٹے کے اس لفظ زیادہ بولنے کے اندر دیر نہ ہو جائے, میرا رب ناراض نہ ہو جائے. یا ابت, اے میرے ابو, افعل ما, بیما بھی نہیں کیا, پیر بھی نہیں پائی, ماں ہی میرا. یا ابت افعل ما تؤمر, جو اللہ حکم دینا پیا انہوں کر گزر. پھر تے چھری میرے ہوتے, پھر تے چھری میرے ہوتے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سین لائی دیر تھوڑی ہے دے میرے ابا جی, دیر کوئی نہیں, سب جلد ہی تو ادھر چھری پھیرنی ہے تے میں تیار ہوں. تو دیکھے گا کہ میں صبر کرنے والے دے نہ تھلے کرواں گا بھی نہیں, میں ہاتھ پیر بھی نہیں ماراں گا. رب دا حکم ہے, میری قربانی اللہ مانگدا ہے. یہ نہیں کیا یار ابا جی خواب ہے, خواباں طرح طرح دی آندیاں نے, خواباں تے بھی کوئی عمل کریدا ہے. اللہ نے اگر خواب دکھائی ہے اور قرآن مجید نے کیا سی جدوں فلما اسلم وتلہ للجبین, اسلم اے مطالبہ ہے ساڈے اگے تسی بھی مسلمان ہو جاؤ. فرمایا باپ بیٹا دونوں فرما بردار ہو گئے, یعنی انہوں نے اس خواب کو تسلیم کر لیا. جو اللہ نے خواب دکھایا انہوں نے سر جھکا دیتا کہ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ باپ ذبح کرے بیٹا ذبح ہو جائے تو باپ ذبح کر لے تیار تے بیٹا ذبح ہونے لئے تیار ہو گیا. یہ قرآن کے اندر ہے. قرآن نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین, تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹایا, متھا اتنے نہیں کیتا متے بیٹے دی محبت غالب آ جائے اور چھری چلان لگیا میرا ہاتھ کمب جائے, تھلے منہ کر کے تے چھری چلائی. پھر جدوں چھری چلا رہے سنے واقعہ طویل ہے تے آواز اللہ تعالیٰ کہندا پھر وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. پھر ہم نے آواز لگائی, آواز فرشتے نے لگائی یا خود خدا نے لگا دی تھی. آواز لگائی اَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ابراہیم میں تے خواب ہی دکھائی سی, تو تے خواب نو سچ کر دکھایا, تو تے خواب نو سچ کر دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہن تو دیکھے گا کہ میں تینوں کس طرح پھر بارش کرنا انعامات دی تیرے ہوتے. پھر ساڈے واسطے آ گیا کہ تسی کی کر ابراہیم تے وفاداری دا حق تسی تے کر ہی نہیں سکتے, لیکن وترکنا علیہ فی الآخرین. تسی کچھ نہ کرو, نہ تسی بیٹے نو ذبح کرو, نہ تسی بادشاہاں دے نال میری خاطر لڑو, نہ تسی میری خاطر اپنے باپ دے نال لڑو, نہ قوم دے نال لڑو, نہ کسی دے بت کھاؤ, نہ تسی ہجرت کرو, نہ 100 سال تک کے اولاد رہن دا دکھ برداشت کرو, اور نہ بیٹے دے گلے تے چھری چلاؤ, بلکہ صرف کی کرو میرا جڑا مال دیتا ہے او دے وچوں ایک جانور لے کے قربانی کر چھڑو, تے میں انج ہی سمجھا گا جویں تسی بیٹے دے گلے تے چھری چلا چھڑی. تے یار اے جے قربانی دی روح, تے کیا اسی خدا دے واسطے سب کچھ قربان کرنے نو تیار ہو گئے تے جڑا ہن اسی جانور قربان کر اس چیز دا حصہ اگر خدا
کہہ کے نماز پڑھ 5 وقت ابھی تیار ہو گیا 5 وقت نماز روزہ رکھ تیار ہو گئے خدا کے یتیماں نوں دے مال اسی تیار ہو گئے خدا کے سب تو پیاری چیز مینوں دیا کر تے کیا اسی اپنی سب تو پیاریاں چیزاں لکھے پرانے دن ہیں سب تو پیاریاں چیزاں دے دے یہ سارے کام کران گے تے پھر اس قربانی یہ پھر قربانی سانو جنت کے اندر کھڑے گی کہ نہیں کھڑے گی اگر یہ سارے کام کر لیں اور اگر یہ سارے کام نہیں کیتے پھر گوشت تے کھا لاں گے لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے گا لوگ کہتے ہیں کہ میری 7 پوریاں ہو گئی ہیں قربانی اکثر جگہ تے کل پرسوں ایک بندے نے میں کہا ڈاکٹر والی دی بیٹی میری تے 7 کدویں پوریاں ہو گئی ہیں یار قربانی کے اندر کوئی 7 سوت نہیں ہے جھوٹو جھوٹ جے سب کچھ قربانی جدوں تک طاقت کرنی پڑے گی موت تک فعبد حتی یاتی کر یقین وعبد کر قربانی حتی یاتی عبادت کرنا میری جدوں تک موت نہیں آ جاتی موت تک طاقت ہے قربانی دینا رہے ہیں تھوڑی کہ ساتھ دے کے میں فارغ ہو گیا کہ ہوں میری بڑھی دے لے اس تو بعد میرے بڑھے کی باری آ جائے گی اگر تیرے بیٹے کی طاقت ہے وہ اپنی قربانی کرے اگر تیری بیوی کی طاقت ہے اس نے پیسے جوڑے دے وہ اپنی دے تو اپنی دے گا یا وہ بھی دے اے تھوڑی گل ہے کہ میری 7 پوریاں ہو گئی تو میں ہوں فارغ ہو گیا وہ تو یہ بھی کہے گا کہ میں لاکھ نمازاں پڑھ لیا نا ہوں میں فارغ ہو گیا جی جھوٹی لا کے نمازاں دی شروع کر دے 20-25 دن لا کے ساریا نمازاں ایک پاسے کر لیا پھر روزیاں شروع ہو جائے کہ میری زندگی 10 سال رہ گئی ہے تو میں اس حساب نال روزے رکھ کے فارغ ہو جانا یہ کوئی نہیں ہے گل جی مسئلے کی گل ہے انہوں پورا کرنا پھر جانور جہاں کسی عالم دین کو دکھا لیا کر سارے لوگ نہ دیکھتے ہیں ان نہ دیکھتے ہیں گانا نہ کام دیکھتے ہیں کہ یہ کھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہڈیاں کے گدا بھی ہے کہ نہیں یہ سنگل کی کیفیت ہے یہ تھن کیویں دن ہے یہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے یہ جناب والا جی دودھ دینی ہے یا نہیں یہ سارے معاملات بکرا کس طرح کا دینا ہے بھیڑ کس طرح پچھلے سال کی گل ہے میں کیا کہ نہیں لگتی یہ قربانی نہیں لگتی یہ نقصدار جانور ہے یہ عیب ظاہر ہے یہ دو بعد میں پوچھا نہ کرتے جڑی نہیں سی وہ بھی نہیں چھڑے یہ قربانیاں نے ساڑیاں تے اللہ تعالیٰ کو اس دعا دے نال اج گل ختم کرنا کہ اللہ پاک ایک تے سانو محبوبات تے نفس دی قربانی کرنے دی توفیق عطا فرما تے دوجا سانو متقین تے پرہیزگار بنا کے ساڈی قربانیاں تیری جناب دے اندر قبول ہو جان اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک دا بیان سنیا با جماعت نماز ادا کی ہے انشاءاللہ ہوں چلتے ہیں ساری ویڈیو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب